یہ سچ ہے کہ ایمانداری کے راستے پر چلنے والے انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ایمانداری کا راستہ اپناتے ہیں اور ہر حال میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے علماء کرام سے گفتگو کریں گے جو یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آغا جعفر علوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمانداری ہے کیا اور ہمیں ایماندار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمانداری ہے کیا؟ ایمانداری کس طرح دل میں آتی ہے اور بندہ مومن بن جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا، جو وعدہ کرو، جو بات کرو اس پہ قائم و دائم ہو جاؤ، اس پہ ڈٹے رہو، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں جہاں چوری، ڈکیتی، چھینا چھپٹی، ظلم، حسد، بغض، عداوت، نفرت، تمام چیزیں تھیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن الفاظ و القاب سے مشہور تھے وہ تھا صادق اور وہ تھا امین، سچ بولنے والے، ایماندار اور امین۔ آج اس معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہو، اور میں ایک جملہ آپ عرض کروں کہ آپ ولایت کے راستے میں چل پڑیں، آپ ولی بن جائیں اور آپ پر اپنا خاص کرم ہو، تو پھر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں، ایک تو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، ایک وعدہ رسول اللہ سے کیا ہے، ایک وعدہ آل نبی اور اصحاب نبی سے کیا ہے، اور ایک وعدہ ہم نے اپنی ذات سے کیا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ قرآن نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا، پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے۔ اب اگر یہ دماغ میں آ گیا، اب ایمانداری کی راہ شروع ہوگی۔ کیسے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو مجھے اب کسی کو دیکھنا نہیں ہوگا، مجھے یہ خطرہ نہیں ہوگا یہ سامنے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، میرا یقین یہ ہوگا رزق دینے والا اللہ ہے۔ میں لوگوں پہ توجہ نہیں رکھوں گا، میرا یقین ہوگا بچانے والا اللہ ہے، مجھے عطا کرنے والا اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا اللہ ہے۔ اب یہاں بات کیا خراب ہوتی ہے، میں نے فلاں سے اتنے میں بات کی تھی، فلاں سے اتنے میں بات کی تھی، فلاں سے یار یہ میرے لیے مخلص نہیں ہے، جعفر بھائی صحیح نہیں ہے، یہاں غلطی ہوتی ہے، اور پھر انسان نیچے اترنا شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں میں وعدہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں وعدہ ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سمجھتے ہیں؟ ناظرین میں ایک انتہائی آسان مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھیے گا اس کو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمان میں، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے آج کے دن 1000 روپے آسمان سے اتارنے ہیں، کتنے؟ 1000 روپے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دو راستے دے دیے، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے۔ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں مخلص ہو کر، اخلاص ہو کر، آپ موچی ہوں، آپ تاجر ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، کسی بھی جو بھی کام کرتے ہوں، یہ یہاں بیٹھے ہوں، اخلاص اور اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے آسمان سے اب 1000 روپے اتارے۔ اب جس طرح آپ کوئی بیلنس ڈلواتے نا، کبھی کبھی 100 روپے کے ساتھ 100 منٹ فری ملتے ہیں، 100 MB فری ملتے ہیں، آپ کے پاس نیٹ ورک پیکج ہوتا ہے اور آپ کے اندر بیلنس ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں رحمتوں کا بیلنس ہونا شروع ہوگا۔ آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہوئے، پروردگار ساری کام سب چیزیں تیرے لیے، یہی ایمانداری ہے۔ اب رحمتیں آ گئیں 1000،
برکتیں آ گئی 1000، شہرت آ گئی 1000، اللہ کی عصمتیں آ گئی 1000، اور دل میں سکون آ گیا 1000۔ اور آپ نے 1000 تو آسمان سے اترے ہیں، مگر دل میں کپٹ آ گیا، چور آ گیا، غبن آ گیا۔ اب 1000 کے ساتھ بیماریاں بھی آ گئی، مائنس، تکلیفیں آ گئی، مائنس، پریشانی آ گئی، مائنس۔ تو 1000 اترے تو صحیح تھے، مگر آپ نے اپنے نقطۂ نظر سے ان سب کو مائنس کر دیا۔ تو دل کا صاف ہونا یہ ایمانداری کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ جی علامہ صاحب، بسم ایمانداری اللہ ہے کیا؟ الرحمن الرحیم۔ میری بہن، اگر ہم قرآن مجید فرقان الحمید پہ غور و فکر کریں تو کئی مرتبہ جو اللہ کا سب سے زیادہ ہم سے مخاطب ہونے کا انداز ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمانداری کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، ایمان پھر بعد میں آیا ہے داری، ایمان۔ ایمانداری کیا ہے؟ یعنی وہ جو داری ہے وہ ہے برتاؤ، طریقہ کار، معاشرے میں صحیح طور پہ، صحیح سلیقے سے، صحیح انداز سے اللہ نے جو حدود و قیود وضع کی ہیں، نبی علیہ السلام کی جو سنت طیبہ ہے، جو نبی علیہ السلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے قول و فعل اور اپنے افعال کو بجا لانے کا صحیح طریقے سے، صحیح سلیقے سے، خدا کے حکم کے مطابق بجا لانے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس پہ قائم رہنے کا، اس سنت پہ قائم رہنے کا نام ہے ایمانداری۔ اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری جو داری ہے نا وہ نہیں رہتی۔ اب داری، داری تب ہی درست ہے جب سنت رسول پہ ہیں۔ اگر سنت رسول پہ نہیں ہے تو اس سے پہلے ایمان، تو پھر وہ ایمان ہمارا کیسا رہے گا؟ وہ ایمان ہمارا کھوکھلا ہو جائے گا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، من غش فلیس منا، کہ جس نے ذرا بھر بھی ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ رسول خدا کا امتی نہیں رہا۔ جب رسول خدا کا وہ امتی ہی نہیں رہا تو اس کا ایمان نہیں رہا۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بکواسات کرنا، لغویات کرنا، کسی کا گلہ کرنا، منافقت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور دیگر کے ایسے اعمال ہیں، کسی کا حق غصب کرنا، یہ سب بے ایمانی ہے۔ اور ایمانداری یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید نے جو احکامات بتائیں ان پہ قائم رہیں، یہ ایمانداری ہے۔ ایمانداری کہتے ہیں اپنے فرائض کو پوری طرح اور احسن طریقے سے نبھانا۔ ایمانداری انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ ایمانداری جھوٹ، چوری اور دوسروں کا حق کھانے سے روکتی ہے۔ ایمانداری ہمیں سرکشی اور بے ایمانی سے بھی روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نور رحمانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس بے ایمانی کے دور میں ایماندار کیسے گزارا کرے اور کس طرح ایماندار اور بے ایمان میں فرق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی، التاجر صدوق الامین شہداء والصالحین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سچا تاجر کل قیامت میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس سے یہ مقام ہوگا۔ اچھا، یہاں صرف اور صرف وہ تاجر نہیں ہیں، بلکہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ہم جائیں تو قرآن کی آیت بتاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اب جانتے ہیں کہ جو شخص حلال کھاتا ہے، ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آ کے کہے گا آپ نے میرے دل میں آ جائے، آپ نے میرے دل میں آ جائے۔ جو لوگ میری بات کو سنیے گا، وہ ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ یہاں تاجروں کی بات بھی ہوئی ہے، ہم ہمیشہ تاجر پہ بات کرتے ہیں مگر جو ملازمین ان کے حوالے سے بات نہیں کرتی۔ توجہ سے میسج سنیے گا۔ اللہ کے ولی کے پاس اور کہنے لگا میرے دل میں ایمان آ جائے، میں ٹھیک ہے، تم 5 شرط یہ کہ تم کماؤ گے، پوری کی پوری مجھے مزدوری لا کے دو گے۔ 5 دن وہ گیا اور جاب کے جو پیسے ہوئے وہ لا کے دیے۔ 6 دن انہوں نے کہا کہ آج تم کام پر جانا اور کہنا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور پورا دن کام نہیں کرنا۔ تو وہ شخص گیا اور 6 دن اس نے کوئی کام نہیں کیا اور بیٹھا رہا۔
جب وہ آیا تو آج اللہ کے ولی نے اس سے پیسے نہیں لیے بلکہ اس کو واپس کر دی، کہا یہ تم اپنے پاس رکھو۔ اب جب اس نے کھایا کھانا اس پیسوں کا، تو آج رات عشاء میں پڑھنے میں دل نہیں لگا، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، تہجد قضا ہو گئی، فجر بھی بڑی مشکل سے پڑھی، چوتھے دن جب وہ آیا کہنے لگا حضرت اب دل نہیں لگتا، فرمایا یہی بات تجھے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو 5 دن تو محنت سے کما رہا تھا اس رزق کی برکت سے تیرا دل اللہ کی طرف جا رہا تھا، جہاں تو نے ڈنڈی ماری اور ایمانداری سے بے ایمانی کی طرف آیا، اللہ نے تیرے دل سے نور کو نکال دیا۔ یہ جو ایمانداری کا معاملہ ہے نا بہن، یہ روشنی ہے۔ جس طرح ایک کمرے میں اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اسی طرح اللہ کے بندے کے دل میں ایمانداری ہوگی یا بے ایمانی ہوگی۔ وہ اشخاص خاص طور پہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایمانداری اور بے ایمانی میں آپ فرق کیسے کریں۔ اگر آپ پراپر یہاں مثال کے طور پہ آپ بیٹھی، رضا بھائی بیٹھے ہیں، جعفر بھائی یا میں بیٹھا ہوں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم شیڈول ہے کہ ہم 2 بجے آئیں گے اور 6 بجے جائیں گے، اور 2 اور 6 کے درمیان یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ تاجر اپنی دکان میں بیٹھا ہے تو یہ عبادت ہے، موچی اپنے اس کارخانے میں بیٹھا ہے تو وہ عبادت ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے ہو اور آپ اس میں سے نقصان نہ دیں تو یہ ایمانداری ہوگی۔ بہت سارے لوگ مثال کے طور پہ بڑا عجیب جملہ لگے گا کہ حضرت میں دکان میں بیٹھا ہوں، ذرا میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں مگر میں اب ظہر کی نماز پڑھوں گا، الحمدللہ پابندی سے پڑھیں۔ اب وہاں گئے وہ اور وہاں جب مسجد میں جا کے سو گئے تو اللہ کو آپ کا یہ سونا پسند نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی کہ آپ غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں۔ ایمانداری یہ ہے کہ آپ کے طریقے میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں رسول اللہ کی جھلک آئے۔ آج کا یہودی نصارہ آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ محمد والا ایسا ہے تو خود محمد کیسے ہوں گے، یہ ہے ایمانداری۔ بہت گہری بات کر دی آپ نے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایماندار شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا صلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے ساتھ ایماندار ہونا، اپنے ساتھ ایمانداری کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اپنے ساتھ اس کے مخلص ہونے کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امر بالمعروف، ان کو بجا لائیں، نہی عن المنکر، اور غلطیوں سے، گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ اپنے ساتھ اس کی ایمانداری ہے۔ اس دنیا میں جو انسان ایمانداری کے ساتھ اپنی شب و روز بسر کرتا ہے، سب سے پہلے تو معاشرے میں، خاندان میں وہ مشہور و معروف ہو جاتا ہے کہ فلاں انسان ایماندار ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایماندار شخص کا جنت کے دروازے پہ استقبال کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا دعا قبول نہیں ہوتی، تو امام نے فرمایا کہ جب تم ایماندار ہو جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ایمانداری ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ ہم میں نہیں ہے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایمانداری نہ ہونے کی وجہ سے اسی دنیا میں ہم پہ عذاب آتا ہے، ہم پہ زوال آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں، ہم مقروض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انسان ایماندار ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے ایماندار ہے تو پھر گھر میں سکون ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ بیماریاں ہیں، نہ پریشانیاں ہیں، نہ وہ مقروض ہے، راحت ہی راحت ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے ایک اچھا انعام ہے اور آخرت میں بھی ایک بہتر اور اعلیٰ انعام ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی، بہت خوبصورت انداز سے۔ اگر کوئی دوست ہمیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت ہمیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایماندار رہنا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کسی کے راز کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور اس کا انعام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔
یہ سوال اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پاس لے کے جاؤں تو رسول کے الفاظ ہیں، من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس مسلمان نے کسی مسلمان کے عیبوں کو پردے میں رکھ لیا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے عیوب کو چھپا لیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات کی رازداری کر لی تو اللہ کل قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رازوں کو چھپا لے گا، اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا. تو میرے بندے کا خیال میری وجہ سے کرتا تھا، آج میں تیرا خیال اپنے بندے ہونے کی وجہ سے کروں گا. مگر مفتی صاحب اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی راز مل جائے، ایون کہ راز نہ بھی ہو تو ہم اس کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس کی جگ ہنسائی ہو سکے، اس کی بے عزتی ہو سکے. ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ مکھی ہیں جو سارا خوبصورت باغ چھوڑ کے گندگی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کسی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی نظر آ جائے، اس کا زخم کیا ہے، اس کو برا کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کریت کیسے سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت اس قدر ہم بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں تو ہمیں ڈھونڈے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کسی کے حوالے سے ہمیں پڑھنے کو سننے کو مل جائے، یا اچھی بات کی تشہیر اس انداز سے ہو جیسے ہم بری باتوں کی کرتے ہیں، تو شاید ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے ناظرین ہیں ذہن میں رکھیے گا، قرآن نبی پاک پر اترے ہوئے 24,000 میسیجز ہیں. ہم ایک میسج فیس بک پہ کسی بھی اپلیکیشن پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی برا ہے، فلاں برا ہے اور فلاں ایسا نہیں. آج میں آپ کو اللہ کا میسج سناتا ہوں. آپ تو اپنے میسج کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اللہ کا میسج سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، سوء ظن نہ رکھنا، یہ مت کہنا کہ یہ ایسا یہ ویسا، اسم یہ گناہ ہے. ہمارا انداز زاویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جج بن جاتے ہیں، ہم یوم حساب اور آخرت سے پہلے حساب لینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کسی مسلمان بھائی میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور آپ زمانے میں چرچا کر رہے ہیں تو آپ بہتان لگا رہے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. اور کسی مسلمان کو دیکھ کر آپ نے تکلیف میں، مثال کے طور پہ سامنے جعفر بھائی بیٹھے ہیں، ان کو میں نے تکلیف میں دیکھا اور میں نے فیس بک پہ ڈال دیا، کسی بھی اپلیکیشن میں ڈال دیا. نبی کی حدیث کے مطابق مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں. جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں اس تکلیف، پریشانی، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہاں بیٹھنے کا مقصد ہمیں آپ کو ڈرانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے آپ کی لائن یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس راستے پہ چلتے چلتے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں. کتنے سادہ انداز سے آپ نے کتنی خوبصورت اور گہری بات کر دی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب کہ آج کل کے دور میں کیا ہر کامیاب شخص ایماندار ہے؟ بہت ہی مشکل سوال ہے آپ کا، کہ مشکل اس حوالے سے کہ ہمارے لوگوں کو تنقید جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتی. مگر ہم علماء کرام جو بیٹھے ہیں ہم تنقید نہیں کرتے، ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے. مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ بار بار تبلیغ کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں. دیکھیے ہر کامیاب شخص دنیا کی نظر میں، جو دنیا داروں کی نظر میں کامیاب ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھا جاتا ہے کہ بے بہا اس کی گاڑیاں ہیں، بے بہا اس کے بنگلے ہیں. حالانکہ اگر بے ایمانی کے ذریعے ہی اس کے پاس آیا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے. مگر نہیں، اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہے، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جس نے ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کما کر آگے ترقی کی ہو، جس نے ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیا ہو. وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جس نے ایمانداری کا دامن تھامے رکھا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صحیح معنوں میں ہم ایماندار بننے کا کہتے ہیں، ایماندار ہونے کی تلقین کرتے ہیں، یہ تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں. ہم اپنی ذات سے کتنے ایماندار ہیں اور ہمیں کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ آپ کے دونوں سوال جو آغا بھائی نے جواب دیا اور آپ کا سوال بھی، دیکھیں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص جو بہت زیادہ طاقت میں
عروج میں ہے، شجاعت میں ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو کمزور ہے بظاہر وہ ناکام ہو گیا. ایسا ہے نہیں. جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا سجا کر فلسفہ ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، جو زندہ تھے وہ مر گئے، جو شہید ہو گئے وہ آج بھی زندہ ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ نظریہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. شخص مر جاتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اپنی شخصیت کے اندر نبی کے افعال اعمال کو لے کر آ جائیں. آپ یہاں بھی ایماندار ہوں گے، آپ وہاں بھی ایماندار ہوں گے. اور اگر آپ کی اس حالت میں موت ہو گئی، شعر سنیے گا، آپ بھی حضرت اور آپ بھی. مزہ جب ہے سرکار محشر میں، کیا جب ہے سرکار، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. یہ ایمانداری کی صفات لاؤ کہ نبی آپ پر ناز کریں. سبحان اللہ. میں اب یہی آپ کی باتوں سے اور آپ کے اس شعر سے میں علامہ صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ صفات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں گی؟ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ رزق حلال جب انسان کے جسم میں اتر جاتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر ایک چینج آنے لگتا ہے، ایک تبدیلی آنے لگتی ہے. انسان پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پاسداری کرنے لگتا ہے. جب تک رزق حلال ہمارے جسم میں نہیں آئے گا، ایمانداری سے کمایا ہوا رزق ہمارے اندر نہیں اترے گا، ہم اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو رزق حلال سے نہیں نوازیں گے، اس وقت تک یہ چینج آنا، یہ تبدیلی آنا ہمارے اندر ناممکن ہے. رزق حلال کی وجہ سے ہمارے اندر ایمانداری آ سکتی ہے، اپنے ساتھ ہم مخلص ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت طیبہ سے ہم مخلص ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو تمام ائمہ اہل بیت نے بتائی ہے وہ ہے رزق حلال. رزق حلال سے اپنے اندر انقلاب آئے گا، اپنے اندر چینج آئے گا. جی بہت شکریہ. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ میں رزق حلال کمانے نکلی ہوں اور مجھے جو ایک پروجیکٹ ملا ہے اس میں اس کو اس وقت میں مکمل کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کو طویل کر دوں اپنی سستی، کاہلی یا کسی وجہ سے بھی، تو کیا اس کے عوض جو مجھے پیسے ملیں گے وہ حلال میں کاؤنٹ ہوں گے؟ اور کیا میں نے ایمانداری سے اپنے کام کو لے کر چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایمانداری سے کمانے والے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے. اب آپ کا سوال کہ ایک شخص کو دیا کہ 15 دن کا کام اور وہ 30 دن میں اس کو کام کو لے جاتا ہے، خود بھی تکلیف میں آتا ہے اور جس نے یہ پروجیکٹ کیا وہ بھی تکلیف میں آتا ہے. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، وہ اپنے حلال رزق کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے. تو ایسے رزق سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، ایسے رزق سے پریشانی آتی ہے، ایسے رزق سے تکلیف آتی ہے، اطمینان قلب نہیں ہوتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں باپ کا سہارا بن جاتی ہے، ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں باپ کو اور ہاؤس میں منتقل کر دیتی ہے. یہ آپ کا کمایا ہوا حلال ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا سر دبائے یا آپ کا گلا دبائے. حلال ہوگا تو سر دبائے گا، حرام ہوگا تو بڑھاپے میں دعا کرے گا یہ بڈھا مر جائے اور ہمیں جائیداد آ جائے. قبر میں آپ جائیں گے، حساب آپ دیں گے، عیاشی اولاد کرے گی. حلال کمائیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس کام سے تو راضی ہوتا ہے پروردگار ہمیں وہ کام کرنے والا بنا، اور جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا
عطا فرما. ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگہانی آفت و مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.